بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ویورز، دنیا میں تین بڑے مذاہب ایک نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ یہودی بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن المسیح الدجال الاکبر یعنی دجال اعظم کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، عیسائیوں پر افسوس اس بات کا ہے کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ قرآن نے حضرت مریم کی سچائی اور ان کی طہارت بیان کی، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور انہوں نے تہمت لگائی، قرآن نے سچائی بیان کی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی ان پر شبہ ڈال دی گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس کے باوجود عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی ہر طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، امریکہ کے اندر 1 لاکھ کے قریب عیسائی پادری ہیں جو اس بات پر لیکچر دیتے ہیں، اپنے بیانات نشر کرواتے ہیں، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہماری بادشاہت قائم ہوگی اور دنیا پر ہلاکت آئے گی، لیکن ہم اس ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں کریں گے۔ آج ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال اکبر کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نوجوان مرد ہوگا، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دجال دکھایا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گنگریالے بال، اور اس کی جو آنکھ ہے وہ لٹکے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ اس کی پیشانی کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور جس کو ہر شخص، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ اس کو پڑھ لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا اور وہ اس کا ادراک نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھی کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے، اور ان کے اوپر ایرانی چادریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ اصفہان، یہ ایران کا ایک شہر ہے۔ اسی طرح دجال کی اور بھی علامتیں بیان کی گئی۔ بخاری شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا، لیکن جو اس کی آگ ہوگی وہ حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو اس کا پانی ہوگا ٹھنڈا، وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ یعنی جو کوئی اس کی بات مانے گا، وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں تو مجھے مان لو، جو کوئی اس کی بات مان لے گا
وہ اس کو پانی بھی پلائے گا، اس کو کھانا بھی کھلائے گا، اس کو ہر طرح کی عیش و آرام فراہم کرے گا، لیکن جو اس کو ماننے سے انکار کر دے گا اس کو وہ آگ میں ڈال دے گا، اور جو اس کی آگ میں چلا گیا حقیقت میں وہ جنت میں چلا گیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کتنی تیزی سے چلے گا، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے وہ اتنی، یعنی ہوا جیسی تیزی سے چلے گا، اور اس کی سواری جو ہے وہ گدھا ہوگی، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ مختلف روایات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، یہ دجال کی علامات اور دجال کی طاقت کے بارے میں ہیں۔ اب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنا بڑا فتنہ اور نہیں آئے گا، اور ہر نبی نے اپنے دور میں دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، لیکن یعنی میرے بعد دجال ضرور آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، اس لیے دجال جو ہے وہ اسی دور میں آئے گا، آپ کی امت میں ہی آئے گا، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اپنی امت کی طرف سے دفاع کروں گا، اور اگر میری زندگی میں نہ آیا تو ہر امتی کے ذمہ ہے کہ اپنا دفاع کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے خروج کرے گا، یعنی وہاں سے نکلے گا، اور اس کا ساتھ دینے والے اصفہان کے یہودی ہوں گے جو اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے چیلے بنیں گے، اور وہ سب سے پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور دوسرا دعویٰ کرے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن ہر مومن اس کو پہچان لے گا کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیسے پہچانے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 کہ وہ نظر آئے گا، حالانکہ اللہ نظر نہیں آتا، خدا نظر نہیں آتا، اس لیے پہلی علامت اس کے جھوٹا ہونے کی یہ ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ ایک ہوگی اور وہ بھی کانی ہوگی، اور تیسری علامت کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ یہ اس کی 3 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ مومنین ان 3 نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچانیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، یعنی ایک ہاتھ میں وہ لوگوں کو شوکدہ بازیاں دکھائے گا اور کہے گا کہ یہ جنت ہے، لہٰذا مجھے مان کر جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو وہ آگ دکھائے گا کہ کہے گا یہ جہنم ہے، جو مجھے نہیں مانا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اب یہ علامات احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اب حقیقتاً دجال کون ہے، یہ کہاں پہ ہے، اور دجال جو ہے اس کے بارے میں مختلف دعوے کیے گئے، مختلف لوگوں نے مختلف دعوے کیے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں اسرار عالم، انہوں نے کہا کہ اصل میں سامری جادوگر ہی دجال ہے، وہی خروج کرے گا، اور اس نے اپنے دعوے کے اوپر دلائل بھی دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس نے بنی اسرائیل کو بغاوت پر اکسایا، یعنی اللہ کی عبادت سے بغاوت، اور اس نے بچڑے کی عبادت پر ان کو لگا دیا۔ تو جس طرح دجال کو کائنات کی اشیاء پر تصرف حاصل ہوگا، احادیث میں آتا ہے، اسی طرح اس کو بھی تصرف دیا گیا کہ سونے سے اس نے ایک جاندار متحرک بنایا اور اس سے آواز نکال کر دکھائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سزا دی، اللہ کی طرف سے سزا کا حکم آیا، تو ان 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کی تھی۔ وہ سامری کو کچھ نہیں کہا گیا اور سامری کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہی کہا گیا ان تقولا
لا مساس فإن لك فی الحیات ان تقول لا مساس، کہ تیری زندگی کا یہی فیصلہ ہے کہ پوری زندگی تو کہتا رہے گا لا مساس۔ تو اسرار عالم صاحب کہتے ہیں کہ دراصل جو قرب قیامت دجال آئے گا وہ وہی سامری جادوگر ہوگا، لیکن یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سامری جادوگر ہوتا تو اس کا قرآن پاک میں یا کم از کم احادیث میں تو اس کا ذکر ضرور ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان اس کے پیشانی پر کافر نہیں لکھا ہوا تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کو احادیث میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ قید ہے، جیسا کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کریں گے کہ وہ قید ہے۔ تو سامری جو ہے وہ قید نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قید نہیں کیا، تو اس لیے سامری جادوگر دجال کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہودیوں کے نزدیک ایک اور نام کا آصف یا سخر نامی ایک آدمی جس کو وہ اور ایک نام سے پکارتے ہیں، تو وہ اس کو دجال کہتے ہیں، یعنی مسیح کہتے ہیں، جو ان کا نجات دہندہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح اور راجح بات وہی ہے کہ جس کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے اور جس کی علامات واضح طور پر احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دجال کو اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے جو اسباب ہیں ان پر بھی تصرف عطا کریں گے، اس کو غذا، پانی، آگ پر مکمل تصرف حاصل ہوگا، اسی طرح سے جس کو چاہے گا وہ مار دے گا، جس کو چاہے گا وہ بچا لے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مدینہ سے باہر خیمہ لگائے گا، مدینہ سے باہر وہ خیمہ لگائے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ سے ایک آدمی نکلے گا جو اس کا انکار کرے گا، اور دجال جو ہے وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے ایک بدو آئے گا اور وہ بدو کو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو میری بات مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کے ماں باپ کو زندہ کرے گا اور وہ اس کے ماں باپ اس کو کہیں گے کہ اس کی بات مان لے، چنانچہ وہ اس کی بات مان لے گا اور کافر ہو جائے گا۔ اب یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ان سے دجال سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی دجال کی علامات بیان ہو گئی، دجال کی طاقت بیان ہو گئی، اس کا فتنہ بیان ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اتنا بہت بڑا فتنہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بعض لوگ وہ اس کے پاس جائیں گے تحقیق کرنے کے لیے، تو اس کی باتیں سن کر، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کی باتیں سن کر اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف اس سے بچنے کا طریقہ کار ہے۔ جو بھی دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ جو بھی سورہ کہف کی مکمل یا پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات جمعہ کے دن پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دوسری چیز، دوسرا طریقہ کار کہ علماء حق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا۔ علماء حق کے ساتھ جو تعلق جوڑ لے گا اور گناہوں سے بچے گا، یعنی دجال کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچے گا، مال کے فتنے سے بچے گا، گناہوں کے فتنے سے بچے گا، تو پھر فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔